ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فضا فراز سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لے گی اور فراز یہ شو کرائے گا کہ میں تو خود بھی فضا کو طلاق دینا چاہتا ہوں اب جب کہ میری پہلی محبت دعا واپس آ چکی ہے تو میں واپس اسے اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ سب کچھ فراز دراصل کشمالہ کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیونکہ کشمالہ نے فراز سے کہا ہے کہ کچھ بھی کر کے ایک دفعہ دعا کو نوشیروان غزنوی کی زندگی سے نکال دو، اس کے بعد جو تم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہو نا امیر ہونے کے، سمجھو کہ وہ شارٹ کٹ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے، کیونکہ میں تمہیں اتنا مالا مال کر دوں گی کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ فراز تو حیران رہ جاتا ہے کہ ابھی میری نوکری گئی تھی اور میں نوکری کے لیے مارا پھر رہا تھا، لیکن قسمت نے کیا کھیل کھیلا ہے کہ اب مجھے زندگی بھر نوکری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو وہ کشمالہ کے ساتھ ڈیل پکی کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سمجھو دعا نوشیروان کی زندگی سے نکل گئی۔ دوسری طرف کشمالہ جب دعا سے کہتی ہے کہ اب چونکہ میں یہاں آ چکی ہوں تو اپنا بوریا بستر باندھنا شروع کر دو کیونکہ زیادہ عرصے تم یہاں ٹکنے والی نہیں ہو، تو دعا بھی کشمالہ کو ایک دفعہ پھر چیلنج کرتی ہے کہ یہی بات تم نے مجھے تب کہی تھی جب میں حویلی آئی تھی، لیکن تم نے بڑی چالیں چلیں اور دیکھ ہی لیا کہ ہر چال تمہاری ناکام ہوئی ہے، تو میں تمہیں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتی ہوں کہ جو چال چل سکتی ہو چل لو، لیکن نوشیروان کی زندگی سے دعا کو کبھی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف فضا ہے جو رو رو کے اپنا برا حال کر چکی ہے۔ اس کے والدین کہتے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور جو بھی تم فیصلہ لوگی ہم تمہارے ہر فیصلے میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ فضا کے فادر اسے کھلی چھوٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرفراز کی ساری سچائی جاننے کے بعد بھی اگر تو نے سرفراز کے ساتھ رہنا ہے تو ہم مانیں گے، لیکن اگر تیرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے تو کھل کے بتا دے، ہم تیرے ہر فیصلے میں تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ فضا تو اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کے حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وہی باپ ہے جو بات بات پہ ہمیں گالیاں دیتا تھا اور ہماری ماں کو بیٹیاں پیدا کرنے کے طعنے دیتا تھا۔ جہاں ایک طرف فضا کو سرفراز جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اپنی زندگی خراب ہونے کا غم ہے اور اپنے ہونے والے بچے کی زندگی کی بھی فکر ہے کہ وہ ایک باپ کے بغیر کیسے اس دنیا میں جیے گا، وہیں پر اسے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آخرکار ہمارے باپ نے ہمیں اپنی بیٹیوں کے طور پہ نہ صرف تسلیم کر لیا ہے بلکہ ہمارے ہر فیصلے میں ہمارے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ بہرحال فضا سوچ چکی ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے پر سرفراز جیسے گھٹیا انسان کا سایہ تک پڑنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ دیکھ ہی چکی ہے کہ سرفراز کو اولاد کی کتنی خوشی ہے۔ پہلی بار جب فضا نے سرفراز کو باپ بننے کی نوید دی تھی تو سرفراز نے سیڑھیوں سے دھکا دے کے اپنے ہونے والے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، اور اس بار جب فضا نے سرفراز کو یہ سوچ کے کہ شاید اس میں کچھ تبدیلی آ چکی ہو باپ بننے کی خوشخبری سنائی تو سرفراز نے فضا کے کردار پر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے کہ یہ بچہ میرا ہے بھی یا نہیں۔ فضا سوچ چکی ہے کہ میں اکیلی اپنے بچے کو پال سکتی ہوں جبکہ میرے سب گھر والے میرے ساتھ ہیں، اس لیے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں نے سرفراز سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو فضا کے فادر کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں کل ہی وکیل صاحب سے مل کے خلا کے پیپرز بنواتا ہوں اور سرفراز کے گھر پہنچاتا ہوں۔ اب جب سرفراز کے گھر خلا کا نوٹس جائے گا تو سرفراز کے فادر کو سچ میں بہت تکلیف ہوگی۔ ایک طرف تو وہ خوش بھی ہے کہ فضا جیسی بچی کی زندگی میں سرفراز جیسا شخص نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اسے یہ دکھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بیٹیوں سے بڑھ کر سلجھی ہوئی بہو دی تھی لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ لیکن سرفراز جسے فضا سے پہلے ہی محبت نہیں تھی، خلا کا نوٹس دیکھ کے اس کے شیطانی دماغ میں فوراً آئیڈیا آتا ہے کہ کس طرح سے اسی خلا کے نوٹس کو بنیاد بنا کے وہ دعا اور نوشیروان کے رشتے میں درار ڈال سکتا ہے۔ اس لیے خلا کا نوٹس اٹھاتا ہے اور سیدھا فضا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ سرفراز کو دیکھ کے
فضا اور دعا دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ یہاں پر آخر کیا لینے آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس میں صرف ایک بات کرنے آیا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور فضا کی طرف بڑھ کے کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا تم نے خود ہی یہ فیصلہ لے لیا، کیونکہ میں ویسے بھی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو میرے ماں باپ کی خواہش تھی اور انہوں نے اپنی پسند سے میری شادی تمہارے ساتھ کر دی تھی، جس پر بعد میں میری ماں کو بھی بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ اور پھر ساتھ کھڑی دعا کو دیکھ کر کہے گا کہ دعا، میں تو خود فضا کو چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میں محبت تو تم سے کرتا ہوں، تم ہی میری پہلی محبت ہو، اور میں فضا کو چھوڑ کے تمہیں پھر سے اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہوں۔ فضا کے فادر تو جب سرفراز کی یہ بکواس سنیں گے تو وہیں شیر کی طرح دھاڑیں گے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے کہیں گے کہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، جبکہ ساتھ کھڑی دعا کے تو پیروں تلے سے زمین سرک جائے گی کہ یہ گھٹیا انسان کس قدر گھٹیا بکواس کر رہا ہے، وہ بھی میرے سارے گھر والوں کے سامنے۔ اسی لیے سرفراز کو غصے سے کہے گی کہ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے باڈی گارڈز کو بلوا کے تمہیں یہاں سے دھکے مار مار کے نکلوا سکتی ہوں۔ سرفراز تو یہاں سے چلا جائے گا اور سوچے گا کہ تیر ٹھیک نشانے پہ چھوڑ کے آیا ہوں، جبکہ دوسری طرف فضا کا تو رو رو کے برا حال ہو جائے گا۔ وہ جو ابھی تک اپنی بہن کو مظلوم اور معصوم سمجھ رہی تھی، سرفراز کی یہ بات سننے کے بعد یکدم اپنی بہن کے خلاف ہو جائے گی اور رو رو کر دعا سے کہے گی کہ آج مجھے پتہ چلا کہ میری بربادی کی اصل وجہ تو تم ہی ہو۔ فضا کو اس طرح سے روتے اور ہسٹیرک فٹس ہوتے دیکھ کر دعا تو فٹافٹ اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کے لائے گی، لیکن فضا چیختے ہوئے کہے گی کہ پیچھے ہٹو تم، نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے۔ فضا کے کانوں میں تو سرفراز کے وہی الفاظ گھومتے رہیں گے کہ دعا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جس طرح سے تم میری پہلی محبت ہو، ایسے ہی میں بھی تو تمہاری پہلی محبت ہوں۔ تم نے میرے سے پہلے تو کبھی کسی سے محبت کی بھی نہیں تھی، اور میری خاطر ہی تو تم گھر چھوڑ کے گئی تھی۔ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے سب گھر والوں کے سامنے یہ جھوٹ بھی بولے کہ تمہیں پتہ تھا نا کہ تمہاری بہن فضا کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے، اسی وجہ سے تو تم میرے ساتھ بھاگی تھی تاکہ ہم دونوں باہر نکاح کر لیں اور میری شادی فضا کے ساتھ نہ ہو سکے۔ جبکہ دعا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی جو جھوٹی محبت کے دعوے کر رہا ہے دراصل اتنا بڑا فراڈ نکلے گا اور میری زندگی برباد کرنے والا ہے، اور فضا کی شادی بھی اسی انسان نما شیطان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ کیونکہ فضا بلک بلک کے روتے ہوئے دعا سے کہے گی کہ سرفراز ہمیشہ سے مجھ سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہے، تم ہی وہ لڑکی ہو نا جو میری بارات والے دن سرفراز سے ملنے گئی تھی۔ دعا اب کیا صفائیاں پیش کرے کہ اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ بہرحال اس نے یہ گناہ تو کیا تھا کہ سب گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے سب سے چوری وہ ایک غیر آدمی کی باتوں میں آ کے اس کے ساتھ ملنے چلی گئی، اور اسی وجہ سے نہ صرف اس کی بلکہ اس کے سب گھر والوں کی زندگی برباد ہو کے رہ گئی۔ دعا جب اپنی بہن فضا کی اس قدر نفرت دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ فی الحال میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، اور گھر جا کے وہ نوشیروان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ لیکن ایک نوشیروان ہی ہے جسے اپنی دعا پر مکمل یقین ہے کہ یہ نہ صرف معصوم ہے بلکہ بہت ہی سچی اور کھری لڑکی ہے، اس لیے وہ دعا کو سمجھاتا ہے کہ سرفراز ایک بے حس انسان ہے اور اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے یہ سب کیا ہے، دو بہنوں کے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ تو دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ سرفراز نے مجھے سب کے سامنے بہت برا بھلا کہا ہے اور یہی شو کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ فضا کو طلاق صرف میری وجہ سے دے رہا ہے، اور جان بوجھ کے فضا کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نوشیروان تو جب یہ سب سنتا ہے تو اس کے دل میں تو غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ اس سرفراز کو ابھی گولیوں سے چھلنی کر ڈالے۔ اب سرفراز جب کشمالہ کو بتاتا ہے کہ وہ کتنی آگ لگا چکا ہے تو کشمالہ بہت خوش ہوتی ہے
کہ بہت جلد میرا کام ہونے والا ہے، اور اسے کہتی ہے کہ اب تم گھر پہنچ جاؤ اور یہاں آ کر دعا کو پھر سے یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرو کہ تم اس سے سچ میں محبت کرتے ہو۔ اور سرفراز بھی کشمالہ کے پلان کے مطابق آخر گھر پہنچ جاتا ہے۔ دعا تو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں کیا لینے آیا ہے۔ تو سرفراز انتہائی ڈھٹائی سے دعا سے کہتا ہے کہ دعا، میں نے فضا کے ساتھ اپنا تعلق محض اس لیے ختم کیا ہے کہ تم سے پھر سے تعلق جوڑ سکوں۔ اور کشمالہ جو اوپر کھڑی دعا اور سرفراز کی سب باتیں سن رہی ہے، دعا کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ تو ممکن نہیں کہ نوشیروان کبھی بھی دعا کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ ساری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی کہ سرفراز کشمالہ کی شہ پر اور دولت کی لالچ میں جان بوجھ کے دعا اور نوشیروان کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب نوشیروان کو کشمالہ کی یہ حرکت پتہ چلے گی تو وہ سرفراز کو تو سزا دلوانے کا سوچ ہی چکا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کشمالہ کو سبق چکھانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نوشیروان طلاق کے پیپرز بنائے گا اور کشمالہ کے منہ پہ دے مارے گا کہ آج سے تم اس رشتے سے آزاد ہو۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ نوشیروان اس کشمالہ کو طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔